دروازہ کھلنے کی آواز سن کر آفس ٹیبل کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے آدمی نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے سے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی جس نے جینز اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بوڑھے آدمی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ آؤ میگی، میں تمہارا ہی منتظر تھا، بوڑھے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے بڑی ایمرجنسی کال کی ہے باس، کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ میگی نے بڑے لچکدار آواز میں کہا اور میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہاں، ایک چھوٹا سا لیکن انتہائی اہم مشن ہے اور میں نے اس مشن کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے، بوڑھے آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تھینکس گاڈ، میں تو فارغ رہ کر اب بری طرح اکتا چکی تھی، میگی نے کہا تو بوڑھے آدمی کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ رہنے لگی۔ پاکشیا کبھی گئی ہو؟ باس نے کہا تو میگی بے اختیار چونک پڑی۔ بس باس 4-5 مرتبہ گئی تھی، پسماندہ سا ملک ہے، میگی نے جواب دیا۔ وہاں کی سیکرٹ سروس کے بارے میں تمہیں بھی معلوم ہوگا، باس نے کہا۔ ہاں، میں نے سنا ہوا ہے کہ پاکشیا کی سیکرٹ سروس بے حد فعال، منظم اور خطرناک سروس سمجھی جاتی ہے، لیکن آج تک اس سے کبھی واسطہ نہیں پڑا، میگی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس بار مشن پاکشیا میں ہے اور تم نے اسے مکمل کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پاکشیا سیکرٹ سروس کو اس کی اطلاع نہ مل سکے، ورنہ مشن تو ایک طرف تم بھی وہاں سے زندہ نہ واپس آ سکو گی، باس نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، میگی آپ کی توقعات پر ہر لحاظ سے پورا اترے گی، میگی نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ تم میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، اسی لیے تو میں نے اس مشن کے لیے پوری ٹیم میں سے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ ویسے یہ شرط اس لیے لگا رہا ہوں کہ تم نے کوشش کرنی ہے کہ پاکشیا سیکرٹ سروس کو اس مشن کے بارے میں اطلاع نہ ملے، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تب بھی بہرحال مشن تو مکمل کرنا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایسا ہو جانے کی صورت میں بھی تم کامیاب رہو گی، باس نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ قطعی بے فکر رہیں باس، آپ مشن بتائیں، میگی نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ پاکشیا دارالحکومت سے تقریباً 800 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر ہے جسے جوہر آباد کہا جاتا ہے، اور جوہر آباد کے قریب ہی ایک وسیع علاقہ ہے جہاں گھنا جنگل ہے، اور جنگل کے اندر ایک مقام سے انتہائی قیمتی ترین دھات کا ذخیرہ ملنے کی رپورٹ خلائی زیارے کے ذریعے پاکشیا کو ملی ہے، اور پاکشیا کے ماہرین وہاں اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ اس دھات کا سائنسی نام کارٹس ہے۔ یہ جدید ترین میزائل سازی کی بنیادی دھات ہے اور انتہائی نایاب ہے۔ ابھی وہاں اس سلسلے میں سروے ہو رہا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہاں اس دھات کا کتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ تم نے اس سروس کی رپورٹ حاصل کرنی ہے، باس نے کہا۔ پھر تو مجھے کسی خصوصی میک اپ میں وہاں جانا ہوگا، ورنہ تو وہاں کسی غیر ملکی عورت کو دیکھ کر سب چونک پڑیں گے اور کوئی مجھے وہاں کام نہیں کرنے دے گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکشیا کے لوگ غیر ملکی عورتوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ آسمانی مخلوق ہوں، اور جوہر آباد تو ظاہر ہے دیہات ہوگا، میگی نے کہا۔ میں نے اس سلسلے میں وہاں خصوصی طور پر کام کیا ہے تاکہ تمہیں وہاں کام کرنے میں آسانی ہو سکے۔ جوہر آباد کے لارڈ نواب احمد خان، یہ جنگل اور اس کا ملحقہ علاقہ بھی ان کی ملکیت ہے۔ ان کے بہت سے مینیجر ہیں، جن میں سے ایک مینیجر کو میں نے خرید لیا ہے۔ اس مینیجر کا نام ہاشم ہے، وہ خاصا پڑھا لکھا آدمی ہے اور دارالحکومت کا رہنے والا ہے، لیکن اب وہ مستقل طور پر جوہر آباد میں لارڈ کے محل میں رہتا ہے۔ اس کا ایک چچا گریٹ لینڈ میں رہتا ہے، اس چچا کا نام کرامت حسین ہے۔ یہ اپنے بچوں سمیت گریٹ لینڈ میں طویل عرصے سے سیٹل ہے۔ ہاشم کا رابطہ اس کے چچا سے رہتا ہے۔ تم گریٹ لینڈ کی نیشنل یونیورسٹی کی طالب علم ہو اور تم پاکشیا کے ماحول پر خصوصی ریسرچ کر رہی ہو۔ تم کرامت حسان سے ملی ہو اور کرامت حسین نے ہاشم سے رابطہ کیا ہے، اور تم اس طرح ہاشم کی مہمان ہوگی، اور تم نے وہاں اس لارڈ کے محل میں رہنا ہے اور وہاں کے جنگلات اور دیہاتی ماحول پر ریسرچ کرنی ہے۔
یہ سب انتظامات ہو چکے ہیں۔ ہاشم وہاں تمہارا منتظر ہے۔ اس فائل میں پوری تفصیل موجود ہے۔ باس نے ایک فائل اٹھا کر میگی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، ویری گڈ باس، آپ واقعی گریٹ باس ہیں۔ میگی نے کہا تو باس بے اختیار مسکرا دیا، یہ فائل تم نے ساتھ نہیں لی جانی، البتہ اسے اچھی طرح پڑھ لینا ہے، تمہارے کاغذات بھی تیار ہیں اور یہ کاغذات چیک ہونے پر بھی درست ثابت ہوں گے۔ باس نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک لفافہ نکال کر میگی کو دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے باس، اب وہاں باقی کام میں آسانی سے کر لوں گی۔ میگی نے کہا، اب ایک بات اور سن لو، پاکشیا سیکرٹ سروس کا ظاہر اس سارے سروے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکشیا سیکرٹ سروس ایک رپورٹ ملی ہے جس نے مجھے چکا دیا۔ ایک بار تو میں نے سوچا کہ فی الحال یہ مشن ملتوی کر دیا جائے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ تم حالات خود ہی سنبھال لو گی۔ باس نے کہا، کون سی رپورٹ باس؟ میگی نے چونک کر کہا، ہاشم نے رپورٹ دی ہے کہ دارالحکومت سے ایک آدمی جس کا نام علی عمران ہے، لاڈ صاحب کی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں کسی بھی روز وہاں پہنچنے والا ہے، اور ہاشم نے ہی بتایا ہے کہ وہ دارالحکومت کے ایک ہوٹل میں بطور اسسٹنٹ مینیجر کام کرتا رہا ہے، اس لیے اسے معلوم ہے کہ یہ وہی علی عمران ہے جو پاکشیا سگریٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ اس کا ٹکراؤ تم سے ہو جائے اور اس طرح پاکشیا سگریٹ سروس تمہارے بارے میں چونک جائے، لیکن اس کی آمد کی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے، اس لیے وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کب آئے گا۔ باس نے کہا، تو پھر کیا ہوا باس، میرے بارے میں وہ کیا معلوم کرے گا؟ ویسے بھی تو وہ اپنے کام کے سلسلے میں وہاں آ رہا ہے۔ میگی نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ وہ بظاہر ایک مسکرا اور احمق سا نوجوان ہے، لیکن دراصل انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہے، اور اگر اسے تمہارے بارے میں معمولی سے شک بھی پڑ گیا تو پھر معاملات یقیناً اس نتیجے تک نہ پہنچ سکیں گے جس نتیجے پر ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ باس نے کہا، کیا اسے علم ہے کہ وہاں ایسی ذات پر کام ہو رہا ہے؟ میگی نے کہا، میرے خیال میں نہیں، معلوم ہوگا، کیونکہ بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسے سروے تو حکومتی محکموں میں ہوتے رہتے ہیں۔ باس نے جواب دیا، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے باس، ویسے اگر وہ مجھ سے ٹکرا بھی گیا تو میں اسے خود ہی ڈیل کر لوں گی، میں ایسے لوگوں کو ڈیل کرنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ میگی نے مسکراتے ہوئے کہا، اوکے، مجھے تمہاری صلاحیتوں کا اچھی طرح علم ہے۔ باس نے جواب دیا، باس، اس دھات کے بارے میں تفصیلات کیا ہیں تاکہ میں وہاں درست انداز میں کام کر سکوں؟ میگی نے کہا، تفصیلات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تم نے اس رپورٹ کی کاپی حاصل کرنی ہے جو سروے کے بعد حکومت کے لیے تیار کی جائے گی۔ باس نے کہا، اس سے گرینٹ لینڈ کو کیا فائدہ ہوگا باس؟ میگی نے کہا، پاکشیا ایک پسماندہ ملک ہے، وہاں کا نظام ایسا ہے کہ معاملات کو انجام تک پہنچنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ اگر وہاں یہ نایاب دھات کارڈس کا ذخیرہ دستیاب ہو گیا تو اس کی رپورٹ ملنے کے بعد اس ذخیرے کو نکالنے تک وہاں کئی سال لگ جائیں گے، جبکہ اس دوران حکومت گرینڈ لینڈ آسانی سے وہاں سے دھات نکال کر گریٹ لینڈ منتقل کر لے گی، کیونکہ اس جنگل کے قریب ہی ایک نہر نکالی جانے کا منصوبہ چل رہا ہے۔ وہ گرینڈ لینڈ نے اس کا ٹھیکہ حاصل کر لیا ہے۔ نہر نکالنے کے ساتھ ساتھ ماہرین خاموشی سے وہاں سے یہ نایاب دھات بھی نکال لیں گے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی۔ باس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تو پھر تو یہ رپورٹ اس سرکاری آفس سے حاصل کی جا سکتی ہے جہاں یہ بھجوائی جائے گی، فیلڈ میں جا کر حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے باس۔ میگی نے کہا، تم ان سرکاری معاملات کو نہیں سمجھ سکتی، یہ رپورٹ ٹاپ سیکرٹ ہے، اور پاکشیا میں ایسی رپورٹس کو خفیہ رکھنے کے لیے ایسی کئی فرضی رپورٹس تیار کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی رپورٹ وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو اصل رپورٹ تک کوئی نہیں پہنچ سکے، اس لیے اگر یہ رپورٹ سرکاری دفتر میں پہنچ گئی
تو پھر وہاں سے اس کا حصول تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تم نے وہاں کام کرنے والے انجینئر سے اس انداز میں تعلقات بڑھانے ہیں کہ تمہیں چاہے کتنی ہی رقم دینی پڑے، کوئی بھی معاوضہ ادا کرنا پڑے، تمہیں اصل رپورٹ کی کاپی بہرحال مل جائے، اور مجھے معلوم ہے کہ تم یہ کام آسانی سے کر سکتی ہو۔ باس نے جواب دیا، ٹھیک ہے باس، لیکن یہ رپورٹ کب مکمل ہوگی؟ میگی نے کہا، اندازہ ہے کہ اس رپورٹ کی تیاری میں 2 ہفتے لگ جائیں گے۔ باس نے کہا، اوکے باس، اب مجھے اجازت دیں، میں جلد ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گی۔ میگی نے اٹھتے ہوئے کہا، وش یو گڈ لک۔ باس نے کہا تو میگی سلام کر کے مڑی اور کمرے سے باہر چلی گئی تو باس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دوسری فائل اٹھا کر سامنے رکھ لی۔ عمران نے کار جوہر آباد جانے والی سائیڈ روڈ پر موڑی ہی تھی کہ اسے یک لگ کار کو بریک لگانا پڑے، کیونکہ موڑ کے قریب ہی ایک ٹیکسی کار کھڑی تھی جس کے ساتھ ایک نوجوان غیر ملکی لڑکی پریشانی کے عالم میں کھڑی اسے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا کہہ رہی تھی۔ جدید عمر ٹیکسی ڈرائیور بھی اس کے پیچھے خاموش کھڑا تھا۔ عمران نے کار اس لڑکے کے قریب لے جا کر روک دی۔ کیا آپ جوہر آباد جا رہے ہیں؟ لڑکی نے قریب آ کر پوچھا۔ جی ہاں، آپ کو کیا پرابلم درپیش ہے؟ عمران نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا، میں بھی جوہر آباد جا رہی ہوں، دارالحکومت سے یہ ٹیکسی میں نے وہاں تک ہائر کی تھی، لیکن یہاں پہنچ کر ٹیکسی کا انجن سیزڈ ہو گیا ہے، اب یہ جوہر آباد تک نہیں پہنچ سکتی، کیا آپ مجھے لفٹ دیں گے؟ لڑکی نے امید بھرے لہجے میں کہا، ہاں کیوں نہیں، آپ سامان لے آئیں، ویسے میں دیکھ لیتا ہوں کیا ہوا ہے انجن کو۔ عمران نے کہا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا ہے ٹیکسی کو؟ عمران نے پوچھا۔ جناب، بس قسمت خراب ہے، 2 روز پہلے انجن نیا بنوایا ہے، لیکن یہاں پہنچتے ہی پہنچتے ہیٹ اپ ہو گیا ہے، اب اسے 2 چین کر کے واپس لے جانا ہوگا۔ میں نے مس صاحبہ کو کرائے کی رقم بھی چھوڑ دی ہے، اور کیا کرتا جناب؟ ٹیکسی ڈرائیور نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کار کا بون اٹھا ہوا تھا۔ عمران انجن پر جھک گیا، کیونکہ اکثر ٹیکسی ڈرائیور اس طرح بھی کرایہ بچاتے ہیں، اور ابھی جوہر آباد 200 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد عمران سمجھ گیا کہ یہ واردات نہیں ہے، بلکہ واقعی کار کا انجن گرم ہو جانے کی وجہ سے سیزڈ ہو گیا ہے۔ اس دوران لڑکی بیگ اٹھائے کار تک پہنچ چکی تھی۔ کتنا کرایہ طے کیا تھا؟ عمران نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا۔ 2000 روپے، ٹیکسی ڈرائیور نے جواب دیا۔ کتنا وصول کیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں جناب، یہ لڑکی غیر ملکی ہے، میں نے مناسب نہیں سمجھا اس سے الجھنا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر بڑی مالیت کے 10 نوٹ نکال کر اس نے ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھ میں دے دیے۔ تم نے واقعی شرافت سے کام لیا ہے اور ملک کی عزت کا بھی خیال رکھا ہے، اس لیے یہ نوٹ رکھ لو، انجن پر کافی خرچہ آئے گا اور تم واقعی شریف آدمی ہو، عمران نے کہا تو ٹیکسی ڈرائیور کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ مگر جناب آپ تو، ٹیکسی ڈرائیور نے کچھ کہا نہ چاہا، لیکن عمران نے اس کے کاندھے پر تھپکی دے کر واپس مڑا دیا۔ میرا نام میگی ہے اور میرا تعلق گرین لینڈ سے ہے، لڑکی نے کار میں بیٹھتے ہوئے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ عمران نے اس کا بیگ عقبی سیٹ پر رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی تعارف کرانا پڑے گا، عمران نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ ایسا نہیں چاہتے؟ میگی نے حیران ہو کر کہا۔ ارے نہیں، میرا تعارف اس قدر خوفناک بھی نہیں ہے، میرا نام علی عمران ہے، میں نے آپ کے ملک کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے MSc اور DSc کی ڈگریاں جبراً حاصل کی ہوئی ہیں، عمران نے کہا تو میگی نے اس طرح چونک کر عمران کی طرف دیکھا جیسے عمران کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ ارے کیا ہوا؟ یہ آپ اس انداز میں مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اگر آپ کو تعارف پسند نہیں آیا تو میں تعارف واپس لے لیتا ہوں، عمران نے کہا تو میگی نے بے اختیار طویل سانس لیا۔ میں آپ کی ڈگریوں کی وجہ سے حیران ہو رہی تھی، سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے تو زندگی سے بیزار نظر آتے ہیں، جبکہ آپ تو ایسے لگتا ہے جیسے سائنس کے قریب ہی نہ گئے ہوں۔
پھر آپ کی یہ خوبصورت اور جدید سپورٹس کار اور آپ کے چہرے پر بھرپور تازگی۔ میگی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، آپ نے شاید میرے تعارف کے آخری الفاظ پر غور نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ یہ ڈگریاں میں نے جبراً حاصل کی ہیں۔ عمران نے کہا، جبراً؟ وہ کیسے؟ کیا مطلب؟ میگی نے ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے کہا، وہ کیا کہتے ہیں؟ گن پوائنٹ پر؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو میگی بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ آپ سے ملاقات کرنے پر مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی ہے۔ آپ انتہائی دلچسپ انسان ہیں، ورنہ میں پہلے ٹیکسی کے خراب ہونے پر بے حد پریشان ہوئی تھی۔ میگی نے ہنستے ہوئے کہا، ارے ہاں، یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ نے جور آباد میں کہاں جانا ہے، وہ تو تمام دیہاتی علاقہ ہے۔ عمران نے چونک کر کہا، وہاں کے لارڈ ہیں احمد خان، میں نے ان کی حویلی میں جانا ہے۔ میگی نے کہا۔ تو عمران چونک پڑا۔ کیا آپ ان کی بیٹی کی مہمان ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ نہیں، میں تو پہلی بار وہاں جا رہی ہوں۔ میں گریٹ لینڈ کی نیشنل یونیورسٹی میں ماحولیات پر ماسٹر ڈگری کر رہی ہوں اور مجھے تھیسس ملا ہے بخشیا کے دیہاتی ماحول پر، لیکن یہاں میرا تو کوئی واقف نہ تھا۔ البتہ میرا ایک دوست یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے والد کا نام کرامت حسین ہے، وہ بخشیائی نژاد ہے۔ ان کرامت حسین کے بھائی لارڈ صاحب کے مینیجر ہیں، ان کا نام ہاشم ہے۔ چنانچہ کرامت حسین کے ذریعے ہاشم صاحب سے بات ہوئی اور ہاشم صاحب نے میری میزبانی قبول کر لی اور اب میں ان کی مہمان بن کر جا رہی ہوں۔ آپ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی سائنسی پروجیکٹ ہے؟ میگی نے کہا، سائنس سے میرا تعلق بس ڈگریوں کی حد تک ہے، میں تو وہاں پر دکھاوے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، پر دکھاوے کے لیے کیا؟ مطلب یہ دکھاوا کیا ہوتا ہے؟ میگی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران اس کے انداز پر ہنس پڑا۔ یہاں پاکشیا میں شادی سے پہلے جب لڑکا پہلی بار لڑکی اور اس کے والدین سے ملنے جاتا ہے تو اس کو پر دکھاوا کہتے ہیں۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اوہ، تو آپ وہاں شادی کرنے جا رہے ہیں، ویری گڈ، مبارک ہو۔ میگی نے خلوص بھرے لہجے میں کہا، ارے ابھی مبارکباد کا کوئی سکوپ نہیں ہے، ابھی تو صرف پر دکھاوا ہے، اس کے بعد بے شمار مراحل آتے ہیں، پھر مبارکباد کا وقت آتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں پر دکھاوے میں فیل ہو جاؤں۔ عمران نے کہا، کیا کوئی لارڈ ہیں وہاں جہاں آپ جا رہی ہیں؟ میگی نے کہا، ہاں، لارڈ احمد خان، جن کے مینیجر آپ کے میزبان ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میگی بے اختیار اچھل پڑی، ویری گڈ، پھر تو میں مینیجر ہاشم سے کہوں گی کہ وہ لارڈ صاحب سے آپ کی سفارش کر دیں۔ میگی نے کہا۔ تو عمران ایک بار پھر ایک بے اختیار ہنس پڑا۔ یہاں پاکشیا میں لڑکی کے والد کا کوئی رول نہیں ہوتا، اسے صرف شو پیس کے طور پر سامنے بٹھایا جاتا ہے، اصل فیصلہ لارڈ صاحب کی بیگم نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر کرنا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ، تو یہ بات ہے، آپ بے فکر رہیں، میں ان کی بیگم اور ان کی بیٹی سے سفارش کر دوں گی آپ کی۔ میگی نے بچی کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا، اور اگر انہوں نے تمہارے بارے میں سفارش کر دی؟ عمران نے کہا۔ تو میگی بے اختیار اچھل پڑی، میرے بارے میں؟ لیکن مجھے تو پرپوز کیا جا چکا ہے۔ میگی نے کہا، چلیے ہمارے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا، آپ تو مبارکباد قبول کریں۔ عمران نے کہا، او بہت شکریہ، میں یہ ڈگری لینے کے بعد جاب کروں گی اور پھر شادی کروں گی۔ میگی نے کہا، آپ کو یہاں کتنے دن لگیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ کچھ نہیں کہہ سکتی، ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے اور 10-12 دن بھی، بہرحال زیادہ سے زیادہ 15 دن لگ جائیں گے۔ کیونکہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میگی نے کہا، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہاں سے واپس دارالحکومت جائیں تو آپ میرے فلیٹ پر ضرور آئیں، میں وہاں اکیلا اپنے باورچی کے ساتھ رہتا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ اس دعوت کا شکریہ، میں آپ کے فلائٹ پر ضرور